درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ جہاں اپنے اندر بہت ساری افادیت برکتیں اور عظمتیں رکھتا ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بابرکت مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے. یعنی یہ حرمت والا مہینہ با ایمانہ بھی ہے کہ رجب کے مہینہ جیسے ہی آئے تو بندہ مومن کے ایمان کے لیے یہ مہینہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم سرما گزارنے کے بعد جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو مارچ کے مہینے سے ایک امید لگتی ہے کہ اب بہار آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو موسم سرما ہے اس کو موسم خزاں بھی کہتے ہیں. تو سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے اور موسمی تغیرات کی وجہ سے تو جو ہرے بھرے درخت ہر وقت آپ دیکھتے ہیں آج وہ بالکل ان کے اوپر کوئی پتے نہیں ہیں، پتے بھی گرے ہوئے ہیں. وہ بالکل یوں لگتا ہے کہ یہ خشک ہیں، حالانکہ وہ خشک نہیں ہیں. اب وہ چونکہ سردی کی ٹھنڈک کی وجہ سے، موسم خزاں کی وجہ سے اور تغیرات زمانہ اور تغیرات موسم کی وجہ سے ان کے اوپر بھی چینج آتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی موسم سرما آئے یا موسم گرما آئے تو ہمارا جو جسم ہے نا اس کے اوپر بھی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا سردیوں میں زیادہ تر لوگ فلو کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھائی فلو ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زکام ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتے ہیں، جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیوں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. انسان کا جسم کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے. اور جیسے ہی مٹی کے اوپر اثرات موسمی مرتب ہوتے ہیں نا تو اس کے ہر وہ چیز جو جن سے زمین ہے، کیا ہے؟ جن سے زمین. ہر وہ چیز جو جن سے زمین ہے، یہ جتنے درخت ہیں یہ جن سے زمین ہے. زمین سے نکلنے والی جتنے بھی کھیتی باڑی ہے جو مثلا آپ گندم کو لے لیں، مکئی کو لے لیں، سبزیوں کو لے لیں، فروٹس کو لے لیں، جتنے بھی جو ہمارے رزق کا سامان ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے تو وہ جن سے زمین کہلاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اچھا، جیسے ہی زمین کے اوپر موسمی تغیرات آتے ہیں تو اس کے اثرات ان تمام چیزوں پر پڑتے ہیں جو جن کا تعلق جن سے زمین. تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ پانی جو ہر وقت بہتا رہتا ہے لیکن جب یہ موسم آتا ہے تو اس موسم میں پانی بھی جم جاتا ہے. کیوں؟
موسمی اثرات زمین کے اوپر پڑے، زمین فریز ہو گئی، تو اس زمین کے جنس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں؟ فریز ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہم سفر کرتے ہیں تو بالخصوص اس موسم کے اندر تو باقاعدہ کونسل کی طرف سے ان دنوں میں راتوں کو، رات شروع ہونے سے پہلے روڈوں کے اوپر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو جب زمین فریز ہو تو یہ جو بلیک آئس ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو روڈوں کے اوپر سلپ وغیرہ ہے، اس سے لوگ ایکسیڈنٹ اور حادثات سے کم از کم محفوظ رہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کا جو جن سے زمین سے ہے اس کے اوپر موسمی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اثرات انسان کے جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ سردیوں کے اثرات الگ ہوتے ہیں، گرمیوں کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اعمال کی دنیا کے اندر، کس کی دنیا کے اندر؟ اعمال، نیکی کی دنیا کے اندر، نیکی کی وادی کے اندر، اور انسان کے اندر جو ایک اسپریچل سوچ ہے اور جو اس کے اندر ایک اسپریچل تھنکنگ ہے، تو یہ اعمال کی وادی کے اندر، ایمان کی وادی کے اندر، روحانیت کی وادی کے اندر یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ موسم بہار کی آمد ہے۔ یہ موسم بہار کی نوید دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ موسم بہار کی نوید دیتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان کا ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ ابھی رجب آ گیا ہے، ہم اپنی پچھلی ساری کوتاہیوں کو، سستیوں کو چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد کیا کریں؟ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ کیوں؟ کہ رجب کے فوراً بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ شعبان ہے، اور شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اذن عام ہوگا۔ اور جب اذن عام ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب اذن عام ہوگا تو پھر پورا سال تو ہم خدا سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ ہم پر کرم اور توجہ فرما۔ لیکن شعبان کے مہینے کے اندر 15ویں شب کے اندر نبی پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کے کرم کی جانب سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی کا طالب، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والا، اس کے قرب کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کو ذہنی طور سے، اس لیے فرمایا کہ رجب کا جب مہینہ آئے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو کہ موسم بہار آ رہی ہے، نیکیوں کی موسم بہار آ رہی ہے، اس میں بخشش بھی ملے گی، اس میں رحمت بھی ملے گی، اس میں کرم بھی ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی برسات بھی ہوگی، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں لیلۃ القدر بھی ملے گی، عشرہ رحمت بھی ملے گا، عشرہ مغفرت بھی ملے گا، گناہوں سے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ملے گا، اور خدا کی طرف سے بخشش کا اذن عام ہوگا۔ تو یہ پورے سال کی کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے جو ایام ہیں، جو مہینے ہیں، یہ اب آ رہے ہیں۔ پہلے رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، پھر اس کے بعد رمضان ہے، اور پھر شوال کا پہلا دن کیا ہے؟ یہ انعام کا دن ہے۔ یہ پھر انسان خود فیصلہ کرے کہ اس نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، اللہ سے کتنا مانگا ہے۔ یہ حرمت والا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں پر اور انعامات ہیں، سب سے بڑا انعام کیا ہے اس مہینے میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو تمام معجزات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جس کے اندر نبی اس مہینے میں، بس یوں اس کو اور بھی میں آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کا مقام ساری کائنات کو، چاہے وہ زمینی کائنات ہو، چاہے وہ آسمانی دنیا ہو،
چاہے وہ جنتی مخلوق ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حور و غلمان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر وہ مخلوق جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، فرمایا اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کو کائنات کے سامنے دکھایا۔ عظمت مصطفیٰ کے اعلان کا مہینہ رجب کا مہینہ، مقام مصطفیٰ کے اعلان کا مہینہ رجب کا مہینہ، رفعت مصطفیٰ کو دکھانے کا مہینہ رجب کا مہینہ، اور پھر اس پورے بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری بخشش کے بہت سارے سامان رکھے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ رجب کا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے کہ ہم نے سال کی پچھلی ساری کوتاہیوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی جو ہے وہ اپنے رب سے عہد و پیمان کرنا ہے، تاکہ رجب کے مہینے میں ہمارے دل کی کھیتی نرم ہو جائے، اور جب دل کی کھیتی نرم ہو نا تو وہ اوپر سے شعبان کا مہینہ آ جائے اور انسان ندامت کے آنسو بہا دے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا وہ عالم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پھر رمضان کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ، اس مہینے کی ایک تو شب معراج، دوسرا اس بابرکت مہینے کے اندر میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے کی 6 رجب کو آتا ہے، اور 13 رجب المرجب کو مولائے کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ تو ہم مولائے کائنات کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے خداوند قدوس ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ جلا بخشے۔ آج چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، آج میں نے صرف حضرت مولائے کائنات کی انٹروڈکشن آپ کو دینی ہے، ان کا جو خاندانی پس منظر ہے، اور مختصر جو خلاصہ آپ کی زندگی کا چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر وہ آیات قرآنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولائے کائنات کی فضیلت کے اندر اور خاندان نبوت کے فضیلت کے اندر اور اہل بیت اطہار کی فضیلت کے اندر نازل فرمائی ہے، اور جو احادیث مبارکہ خاص طور پر مولائے کائنات کے فضائل اور مناقب کے اندر آئی ہیں، ان آیات اور ان احادیث کو تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ میں جمعے کے دن بیان کروں گا، تاکہ یہ 2 اس پر لیکچر ہو جائیں گے۔ اور اس پر میں نے ابھی 2 دن سے جب میں نے تیاری کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ کی دعا سے، آپ تمام بزرگوں کی دعا ہے، میں گناہ گار سا انسان ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا تو میں پورے تجسس کے ساتھ مطالعہ کرتا ہوں۔ مثلا میرا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، مثلا میں نے جس کو میں نے ٹاپک بنانا ہو، موضوع بنانا ہو، اس آیت کے مطابق میں 8 یا 9 جو میرے پاس یہاں لائبریری میں موجود ہیں، گھر پر بھی اور یہاں پر بھی 8 یا 9 تفسیریں دیکھتا ہوں، اور ایک آیت کی 8 تفسیریں دیکھی۔ کتنی دیکھیے؟ اچھا، ان 8 تفسیروں کو دیکھنے کے بعد میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ ان 8 تفسیروں میں نئی بات کون سی ہے؟ کیا ہے؟ ایک آیت کی 8 تفسیریں ہیں، ان 8 تفاسیر میں کون سے مفسر نے نئی بات کی ہے، پھر ان 8 تفاسیر میں سے وہ مثلا جو نئی باتیں ہیں وہ الگ کر کے پھر ان کا خلاصہ بنا کے جب میں بیان کرتا ہوں تو اللہ کے فضل سے یہ رب کا کرم ہے کہ جو بھی دوست اس کو سنتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ سنیں یا اجتماع میں سنیں یا جس طرح آپ محبت والے لوگ سنتے ہیں، تو آپ جب بھی انشاءاللہ کوئی بھی آپ کبھی سنیں گے تو آپ کو وہ بات ذہن میں ضرور رہے گی، یہ بات ہم نے سنی ہوئی ہے اور ہمیں بتائی گئی ہے۔ حضرت مولائے کائنات کا یوم ولادت جو ہے یہ 13 رجب المرجب ہے، اور جمعے کا دن تھا۔ کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ عام الفیل کے 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ جب ابراہ بادشاہ نے کیا کیا تھا، خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا، تو حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے اور مولائے کائنات کے دادا ہیں، حضور علیہ السلام کے اور مولائے کائنات کا ایک دادا ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب ہے، اور مولائے کائنات کے جو والد ہیں حضرت ابو طالب
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے۔ اور عام الفیل یعنی یہ جو واقعہ فیل پیش آیا نا، جس کو ابرا بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، تو اس واقعے کے 30 سال بعد، اس واقعے کے 30 سال بعد جمعے کا دن تھا، 13 رجب المرجب تھا، حضرت مولائے کائنات کی ولادت باسعادت ہے۔ سمجھ گئے آپ کو یہ بات ذہن میں آئی ہے نا، کہ واقعہ فیل، عام الفیل، جب ابرا بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کے 30 سال بعد مولائے کائنات کی پیدائش ہوئی، اور 13 رجب کا دن تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مولائے کائنات کی امی جان تھی، اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد، اور انہی کے نام پر، حضرت فاطمہ بنت اسد کے نام پر حضور یعنی مولائے کائنات کی والدہ سے نبی پاک کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے نام پر حضور نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا۔ یعنی یہ جو حضرت فاطمہ کا نام ہے، تو یہ نام حضور علیہ السلام، حضرت مولائے کائنات کی امی کا نام فاطمہ بنت اسد، اور حضور علیہ نبی علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کی قبر خود کھودی ہے، اور جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ خود قبر کے اندر اترے ہیں، اور اس میں کودال کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ قبر کھودنے میں حصہ لیا۔ پھر جس وقت ان کی قبر تیار ہو گئی تو نبی علیہ السلام ان کی قبر کے اندر اترے، مولائے کائنات کی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر اترے، اور حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے۔ کیوں؟ کہ تاکہ میری والدہ، انہوں نے بہت نبی علیہ السلام کی پرورش کی ہے، حضور علیہ السلام کا بہت خیال رکھا حضرت فاطمہ بنت اسد نے، اور ابتدا میں جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، ان ایمان لانے والوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھی۔ اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے کفن کے لیے، ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض پیش کی، سرکار ان کی قبر میں خود اترے، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت مولائے کائنات کی والدہ ماجدہ کو قبر میں اتارا۔ اس سے آپ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کی عظمت کا، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور ان کا جنازہ بھی سرکار نے خود پڑھایا۔ اچھا، اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کی والدہ یہ جو ہوتی ہے نا، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں یا انبیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کے والدین کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور پہلے سے ہوتا ہے، کیونکہ ان وجودوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود، جس طرح کے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خدا کا انتخاب تھی، اور پھر ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور قرآن کریم فرقان مجید میں تقریباً 80 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی نسبت سے بنائیے، یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، یا مسیح ابن مریم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر ان کی والدہ کی جانب نسبت کر کے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولائے کائنات کی والدہ تھی، تو اس وجود سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو یہ بہت ہی نیک اور پارسا خاتون تھی، اور جس وقت مولائے کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو اہل سیر میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کیا آئی ہوئی تھی؟ اہل سیر لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب آئی تو چوتھے چکر میں تھی خانہ کعبہ کے طواف کے۔ کتنے؟ چوتھے چکر کے اندر تھی، تو اس دوران آپ کو تکلیف ہوئی، درد جو بچے کو پیدا ہونے کے لیے عورت کو جس وقت تکلیف شروع ہوتی ہے وہ تکلیف شروع ہوئی، آپ پریشان ہو گئی، اور آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، طواف کے دوران آپ کو تکلیف ہو گئی، اور چوتھے چکر کے اندر خانہ کعبہ کے طواف کا چوتھا چکر تھا، تو وہاں پر آپ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ آواز دی اور شور شرابہ کیا،
اور کہا کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور مجھے جو ہے وہ تکلیف شروع ہو گئی، تو آپ کے ساتھ جو خواتین تھیں یا جو گھر کے جو دوسرے افراد تھے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ چونکہ تکلیف آپ کو اتنی شدت کے ساتھ تھی کہ بعض روایات کے مطابق اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ جو خواتین تھیں وہ آپ کو پکڑ کر جو آپ کی والدہ کو خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس لے کر گئی، کیونکہ وہاں سے رش کا یہ عالم تھا، طواف ہو رہا تھا، کہیں باہر جانے کی نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تو ان کو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس لے کر گئی۔ تو بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیوار اس طرح پھٹی کہ جس طرح دروازہ بنتا ہے، اور آپ کو کعبے کے اندر لے جایا گیا۔ تو بعض روایات کے مطابق حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر، اور آپ کی شہادت مصلے پہ ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی اور شہادت بھی مصلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات کی، اس سے آپ عظمت کا، فضیلت کا، مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو تھے، آپ کا جو خاندانی سلسلہ نسب ہے وہ اس طریقے سے علماء نے بیان کیا۔ صرف آپ کا نسب، یہ میں نے حالی اجمالی آپ کو تعارف بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کے تقوی، آپ کی طہارت، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عظمتیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، جس کو خود خدا نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ یہ میں نے ساری آیات اور وہ احادیث ترتیب دی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر میں کسی ایک آیت کی تفسیر کے اندر گیا تو اس وقت میں اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں نے آیت خاکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں جمعے کو صرف ان آیات کا ذکر کروں جن آیات کو مولا کائنات کی فضیلت میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ احادیث بیان کروں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائی، اور پھر وہ احوال، وہ خصوصیات، وہ فضیلتیں۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن فضیلتوں میں وہ یکتا ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے اندر آپ کو بیان فرمایا تھا کہ نبی پاک کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے صحابی ہونے کا اعلان میرا رب فرما رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صدیقیت کو میرا رب بیان فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک کے صحابہ میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت مولا کائنات وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں سیدہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ پھر مولا کائنات جو اللہ کی، آپ کے تقوی اور طہارت، اور جو اللہ کے راستے میں آپ کو مال خرچ کرنا اور پھر اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا، اس کے اوپر ہمارے بعض محدثین نے لکھا کہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 300 کے قریب ایسی آیات ہیں یا مختلف روایات مختلف ہیں، انشاءاللہ جمعے کو میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کہ جن کو مولا کائنات نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے اندر اس عمل کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ اب آپ اندازہ صرف وہ باقی چھوڑے فضائل کو، صرف اس چیز سے اندازہ لگائے کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ دنیا میں کوئی عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں ایگزامپل بنا دیتے تھے۔ مثلا قرآن کریم فرقان مجید کے اندر 17 آیات ایسی ہیں، کتنی؟ 17 آیات ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی مشاورت کی ہو، مشورہ کیا ہو کہ بھئی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو وشاورہم فی الامر، تو اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ جب ایک مسئلے میں 5-7 دماغ جب جمع ہوں گے نا تو اس میں سے اللہ خیر نکالے گا، کہ آپ کی سوچ الگ ہے، میری الگ ہے، حاجی صاحب کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، تو جب ایک مسئلے کے مطابق 8 یا 9 آراء آ جائیں، 8 یا 9 جو ہے وہ مشورے آ جائیں، تو اس میں سے پھر جو سب سے بہتر ہوتا ہے نا اس کو چوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور خدا اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔
تو 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں، 17 آیات ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی صحابہ سے مشورہ مانگا ہو تو صحابہ نے کوئی مشورہ دیا ہونا، تو 17 آیات ایسی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے اس کے مطابق مشورہ دیا ہو کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی رائے کو قرآن کریم کے اندر مقرر فرما دیا۔ مثلا آپ طواف کر رہے تھے اور جب آپ کی مقام ابراہیم کے پاس سے گزر ہوا تو آپ کی نظر مقام ابراہیم پر پڑی نا، تو آپ وہاں رک گئے، حضرت فاروق اعظم رک گئے تو غور سے اس کے اندر دیکھا نا تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جو ہے وہ ان کے نشانات ہیں۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنا مقدس پتھر ہے، اور اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوئی اور جنتی پتھر بھی ہے، اور یہ جنت سے آیا ہوا بابرکت پتھر ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب طواف مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد اس پتھر کے اوپر یا اس پتھر کے سامنے یا اس پتھر کے پاس ہم جو ہے وہ برکت کے لیے نماز ادا کر لیا کریں۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کوئی بابرکت جگہ ہو تو وہاں نماز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے منبر تک کا یہ جو مسجد کا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے یہاں نماز پڑھی گویا کہ اللہ نے اسے دنیا میں جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے باہر ہے جو ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، کیا ہے؟ آدھی سی دیوار بنی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کعبہ۔ یہ پہلے دور کے اندر جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو پہلے یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، بعد میں جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا تو جو مٹیریل خانہ کعبہ کے لیے جمع کیا ہوا تھا وہ کم پڑ گیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، حضور نے فرمایا کہ جس نے حتیم میں نماز ادا کی گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ کیوں کہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ یہ جو مقامات مقدسہ ہوتے ہیں نا تو اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ جو نسبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے کرم کے ساتھ، تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے نام النامی اسم گرامی ہے، اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش ہوئی تو نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی نا کہ حضرت ہمارے چچا جان حضرت جو ہے وہ ابو طالب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ چلے گئے۔ آپ نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا پوچھا حضور علیہ السلام نے؟ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا سرکار نے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ کے والد نے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام زید رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ زید رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ چچی جان آپ کے ذہن میں اس کا کیا نام ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حضرت ابو طالب نے حضرت علی کا نام زید رکھا تھا اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کا نام کیا رکھا تھا؟ اسد رکھا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے ان کا نام رکھا لیکن میں نے بھی ان کا ایک نام رکھا ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے بتاؤ آپ نے ان کا کیا نام رکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام رکھا ہے علی۔ تو حضرت مولا کائنات کی پیدائش کے بعد آپ کا نام علی یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے رکھا ہے۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، اور چونکہ حضرت علی کے جو والد تھے کثیر العیال تھے، غربت کا زمانہ تھا، تو آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ اگر آپ ہمارے چچا جان حضرت ابو طالب سے کہیں کہ ان کے ایک بیٹے کو آپ
ان کی پرورش کریں اور پڑھائیں، اور ایک کو میں پڑھاؤں گا، میں پرورش کروں گا اور اپنے ساتھ رکھوں گا، اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو بوجھ ہے کم ہو جائے گا، وہ کثیر العیال ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو مانگ کر لیا تھا کہ ان کی پرورش میں کروں گا۔ ان کا نام بھی حضور نے رکھا، حضور نے ان کی پرورش بھی کی ہے، سرکار نے ان کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی جو عمر مبارک تھی یہ 10 سال تھی۔ کتنی؟ 10 سال۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 4 نفوس ہیں جو ابتدا اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو یہ 4 لوگ با یک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ تو ان کی تقسیم کیا کی گئی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایمان لانے میں والوں میں سے آپ کا 3را نمبر کیا ہے؟ اور بعض نے کہا کہ 2 نمبر ہے۔ اور ہمارے فقہاء اور مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کی کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جن کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی خواتین میں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور بچوں میں حضرت مولا کائنات تھے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دیکھیں یہ وہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی نہ کسی بت کی پوجا کی ہے، نہ کسی بت کی تعریف کی ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہجرت فتح مکہ کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں واپس پہنچے تو خانہ کعبہ کے اندر مشرکین نے 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر جو وہ سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور مولا کائنات کو حضور نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے اوپر جتنے بت ہیں ان کو توڑو۔ تو حضرت مولا کائنات کو جہاں بت شکن کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا تو یہ آپ کا اجمالی خاکہ میں نے بیان کر دیا۔ اب آئندہ جمعے کو انشاءاللہ العزیز وہ آیات قرآنی کہ مولا کائنات نے کوئی عمل کیا ہو، خدا کو ان کی نیکی پسند آئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو قرآن کریم فرقان مجید میں وحی کے ذریعے کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ان لوگوں کے عظمت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کے اعمال کو خدا اپنے کلام کا حصہ بنا دے، جن کے سجدوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دے، جن کے قیام رکوع اور قعود کو اللہ تعالیٰ، جن کی عبادات کو اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی وہ انبیاء اکرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب امامت عطا کیا ہے، منصب صحابیت عطا کیا ہے، منصب خلافت عطا کیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اگر ان لوگوں کے صرف ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں اگر ہماری نجات ہے تو ان کی محبت اور ان کے اعمال کو اپنانے سے کتنی بڑی نجات ملے گی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ اکرام ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، علماء عاملین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، عباد الصالحین ہوں، جتنے بھی لوگ جو صاحب ایمان ہے اور نیکی پر قائم ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی اچھائیوں کو اپنایا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ کیا ہو کہ ان کے ذکر کی برکت کے ساتھ ہے خداوند قدوس ہماری زندگی کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف میں نے آج ایک انٹروڈکشن پیش کی ہے
تاکہ ہمارا ذہن بن جائے. تفصیل انشاءاللہ جمعے کو پیش کریں گے.